محمود آباد میں کھلا مین ہول شہریوں کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ 1 سال گزرنے کے باوجود مین ہول بند نہ ہو سکا۔ رکشہ ڈرائیورز اور شہریوں کا کہنا ہے کہ کھلے مین ہول کے باعث آئے روز حادثات ہو رہے ہیں۔ رات کے اوقات میں ٹریفک بھی جام رہتا ہے۔ رمشا اسماعیل کی رپورٹ دیکھیے۔ انتظامیہ کی نااہلی شہریوں کے لیے درد سر بن گئی۔ کھلے مین ہول شہریوں کے لیے نئی آزمائش۔ محمود آباد میں سڑک کے درمیان کھلا مین ہول حادثات کا باعث بننے لگا۔ قیوم آباد سے بلوچ پل کی طرف جانے والے سروس روڈ پر 1 سال سے مین ہول کھلا ہوا ہے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق کھلے مین ہول کے باعث آئے روز حادثات پیش آتے ہیں۔ گاڑیاں اور موٹر سائیکل سوار اس میں گر کر زخمی ہو چکے ہیں۔ پیک آورز میں مین ہول کے باعث ٹریفک جام بھی معمول ہے۔ 2-4 گاڑیاں ڈیلی گر رہی ہیں اور پرسوں ترسوں 1-2 بچے اور ایک لیڈیز بھی گر گئی، اس کو کافی چوٹ آئی ہے۔ صحیح ہے، اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست ہونا چاہیے۔ 1 سال 1.5 ہو رہا ہے، 1 سال 1.5 سال سے اوپر ہی ٹائم ہو رہا ہے، لیکن حادثات وغیرہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے ٹریفک بھی جام ہوتا ہے اور لوگوں کو نقصان بھی پہنچ رہا ہے۔ کافی مسئلے مسائل ہو رہے ہیں۔ یہ انتظامیہ کو چاہیے اس کے اوپر ایکشن لے، حکومت کو بھی چاہیے کہ دیکھیں بھائی یہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، نظر نہیں آ رہا کیونکہ عوام پریشان ہو رہی ہے۔ جہاں ٹریفک جام ہوتا ہے، لانا لے جانا، بچے بھی گر جاتے ہیں، رات کو اندھیرے میں لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ شہریوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر مین ہول کو بند کر کے کسی بڑے حادثے سے بچایا جائے۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ رمشا اسماعیل، سٹی 21۔ میئر کراچی نے شہر کے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے کمر کس لی۔ لیاری میں مرزا آدم خان روڈ کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ لیاری میں فوڈ اسٹریٹ بنانے کی خوشخبری بھی سنا دی۔ مرتضی وہاب نے ہب ڈیم سے متعلق خبروں پر اپوزیشن کو بھی آڑے ہاتھ لیا۔ تفصیلات شعیب مختار کی اس رپورٹ میں۔ میئر کراچی انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے ان ایکشن۔ لیاری میں مرزا آدم خان روڈ کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ کراچی مرتضی وہاب کا سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب، بولے لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ پر عمل درآمد جاری ہے۔ انہوں نے لیاری میں فوڈ اسٹریٹ بھی بنانے کا اعلان کر دیا۔ یہاں کے مقامی کھانے کے لیے اسی ندی کے کونے پر 7 ایکڑ کی جگہ ہے۔ اس 7 ایکڑ کی جگہ پر انشاءاللہ ایک نئی بہترین فوڈ اسٹریٹ کی MC بنانے جا رہی ہے پیپلز پارٹی کے ویژن کے مطابق، سندھ حکومت کے احکامات کے مطابق، تاکہ سیر و تفریح کی فیسلٹی بھی ہو اور یہاں کے لوگوں کو روزگار بھی مل سکے۔ اور میں چاہوں گا کہ اس کے اندر ہم فوکس کریں لوکل کھانوں پر۔ مرتضی وہاب نے ہب ڈیم سے متعلق خبروں کو افواہ قرار دے دیا۔ کہا کہ کراچی والوں کو پانی مل رہا ہے لیکن مخالفین کو کام سے تکلیف ہو رہی ہے۔ شہر کو کمرشلائز کس زور میں کیا گیا تھا یہ سب جانتے ہیں۔ یہ لوگ کراچی کی ترقی کے دشمن ہیں، یہ لوگ کراچی کے دشمن ہیں۔ کبھی جا کے کہتے ہیں وہ کنال بنی نہیں، کبھی جا کے کہتے ہیں کنال ٹوٹ گئی، ابھی جا کے انہوں نے کہا کنال استعمال نہیں ہو رہی۔ ابھی یہ نہیں کہا انہوں نے کنال ٹوٹ گئی ہے، ابھی وہ کہہ رہے ہیں کنال استعمال نہیں ہو رہی۔ وہ میرے بھائی 2 کنالز بنائی ہیں۔ آپ کی ویڈیو جو میں خود دیکھ رہا تھا، اس ویڈیو میں دونوں کنال نظر آ رہی ہیں، اور آپ الزام یہ لگا رہے ہیں کہ اس کنال سے پانی چوری ہو رہا ہے۔ مرتضی وہاب کا مزید کہنا تھا کہ 6 اپریل سے اسپینسر آئی اسپتال میں OPD کا آغاز کر دیا جائے گا۔ وہاں فری آئی سرجری کی سہولت بھی دستیاب ہوگی۔ کیمرامین شاہزیب علی کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ ناظم آباد گول مارکیٹ میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ سڑک کی تعمیر میں رکاوٹ بننے والے پختہ ڈھانچوں کو مسمار کیا جا رہا ہے تاکہ علاقے میں ٹریفک کی روانی اور ترقیاتی کاموں کو مکمل کیا جا سکے۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ شاہراہوں کو وسعت دینے پختہ تعمیر کا عزم۔ ناظم آباد کی مصروف ترین گول مارکیٹ اور گرد و نواح میں انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ روڈ کی تعمیر کے مشن میں حائل پختہ تجاوزات کو ہٹانے کے لیے بھاری مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپریشن کا بنیادی مقصد اسٹار بیکری سے بڑا میدان تک 1.25 کلومیٹر طویل سڑک کی ہموار تعمیر کو یقینی بنانا ہے۔ فوکل پرسن ناظم آباد ٹاؤن ظہیر احمد خان بولے، 1.25 کلومیٹر طویل سڑک کلک کے تعاون سے تعمیر کر رہے ہیں۔ اس کی راہ میں آنے والی پختہ تجاوزات کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ انکروچمنٹ کی وجہ سے یہ کام کو اسٹاپ کر دیا گیا تھا، لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میرے پیچھے ایکسیویٹر ٹاؤن چیئرمین صاحب کی ہدایت پہ کام کر رہا ہے۔ اس روڈ کو اسپیس کو چوڑا کیا جا رہا ہے کیونکہ دونوں سائڈ میں پول ایکسٹرا باہر ہے، جس کی وجہ سے پیچھے انکروچمنٹ ہو گئی تھی، لیکن اب ہم پول کے پیچھے کا بھی ایریا اس کو بھی کور کر رہے ہیں۔ اینٹی انکروچمنٹ ناظم آباد ٹاؤن کے عملے کا کہنا تھا کہ روڈ کی تعمیر میں حائل بیشتر تجاوزات گرا دی گئی ہیں۔ 2 سے 3 روز میں سڑک کو تعمیر کرنے کے لیے کلیئر کر دیا جائے گا۔
انکروچمنٹ کی طرف سے ہم کھڑے ہیں, انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, اور جتنی بھی رائل رکاوٹیں ہیں ساری ہم اس کو دور کر رہے ہیں, اور جتنے تجاوزات ہیں ان سب کو ہٹا کے اور روڈ کو جو ہے بالکل اسموتھ کر رہے ہیں تاکہ کوئی رکاوٹ نہ رہے اور روڈ بنانے میں کوئی پریشانی نہ آئے. علاقہ مکینوں نے تجاوزات کے خاتمے اور نئی سڑک کی تعمیر کو خوش آئند قرار دیا ہے. تاہم انتظامیہ کے لیے اصل چیلنج کام کو مقررہ وقت میں مکمل کرنا اور دوبارہ تجاوزات کو روکنا ہوگا. کیمرامین عمران کے ہمراہ رضوان احمد, سٹی. بریک کے بعد آپ کو بتائیں, کراچی میں آتش زدگی کے واقعات تھم نہ سکے. کلفٹن زمزمہ میں ڈپارٹمنٹل سٹور میں لگی آگ پر 13 گھنٹے کی طویل جدوجہد کے بعد قابو پا لیا گیا. آتش زدگی کے باعث کروڑوں روپے کا سامان جل کر راکھ ہو گیا. مزید اس رپورٹ میں. کراچی میں ایک اور آگ. کلفٹن میں معمولی چنگاری نے پورے ڈپارٹمنٹل اسٹور کو لپیٹ میں لے لیا. حکام کے مطابق ابتدائی معلومات کے مطابق آگ صبح 5:30 بجے ATM کے قریب لگی, تاہم بیسمنٹ اور گراؤنڈ فلور سمیت پہلی منزل کو بھی لپیٹ میں لے لیا. آگ کی اطلاع پر فائر بریگیڈ, ریسکیو پولیس اور دیگر اداروں کی ٹیمیں بھی پہنچ گئیں اور امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیا. حکام کے مطابق آگ بجھانے کے عمل میں درجن سے زائد گاڑیوں نے حصہ لیا اور 13 گھنٹوں کی طویل جدوجہد کے بعد آگ بجھا دی گئی. بیسمنٹ ہم نے پورا بچا لیا. بیسمنٹ کے اندر معمولی سی تھوڑی سی آگ گئی تھی جس کو ہم نے بر وقت بجھا دیا. گراؤنڈ فلور جو اوپر کا ہے یہ مکمل طور پر جلا ہے, جس کو ہم نے اب اس وقت الحمدللہ جو موجودہ پوزیشن ہے وہ بالکل فرنٹ کی کلیئر ہو گئی ہے. کولنگ کا عمل بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے, لیکن بیک پہ جو گارمنٹ ایریا ان کا تھا اس پارک کے سائڈ سے وہاں پر ابھی کچھ جگہوں پر چھوٹے موٹے شعلے ہیں اور ہیٹ بہت زیادہ ہے. اس پر ہم کولنگ پہ ہم کام کر رہے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ 2 سے 3 گھنٹے میں اللہ کے حکم سے اس کو بھی کور کر لیں گے پورا. میئر کراچی مرتضی وہاب نے بھی متاثرہ مقام کا دورہ کیا اور امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا. ان کا کہنا تھا کہ صبح آگ لگنے کے ساتھ ہی کامیابی کے ساتھ 24 سے 25 افراد کو نکال لیا گیا تھا. سولر پینل سمیت بہت سی اشیاء محفوظ ہیں. انہوں نے بتایا کہ دیواریں اس لیے توڑی گئیں کہ دھواں نکال کر امدادی کارروائیاں تیز اور انسانی جانوں کو بچایا جا سکے. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. تقریباً کوئی صبح کے وقت 24 سے 25 افراد کو ہم لوگ بحفاظت نکالنے میں کامیاب ہو گئے تھے. اور ابھی بھی جو اندر کی جو فوٹیجز میرے پاس ہیں, جو میں نے بھی سچویشن دیکھی, انفیکٹ میں چھت تک دیکھ کے آیا, تو جو ان کے سولر پینلز تھے وہ بھی انٹیکٹ ہیں, ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی اشیاء جو یہ لوگ بیچتے تھے وہ بھی الحمدللہ اس وقت انٹیکٹ ہیں, محفوظ ہیں. تو تمام چیزوں کو جانچا جا رہا ہے. مرتضی وہاب نے کہا کہ اس مقام پر فائر سیفٹی آڈٹ ہوا تھا, جبکہ چیف فائر آفیسر ہمایوں خان کا کہنا ہے کہ ڈپارٹمنٹل اسٹور کے اندر نصب فائر سیفٹی سسٹم غیر فعال پایا گیا ہے. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر اسامہ ملک کے ہمراہ مبشر حسین, سٹی 21. شہر قائد میں مسائل کے انبار. لیاری میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار. لیاری بکرا پیڑی سے گارڈن جانے والا روڈ تباہ حال ہے. رہائشیوں کا کہنا ہے کہ 5 سے 6 سال کا عرصہ ہو چکا ہے, اب تک اس کی مرمت نہیں کروائی جا سکی. رمشا اسماعیل کی رپورٹ. کراچی میں انفراسٹرکچر کی حالت بہتر نہیں بنائی جا سکی. لیاری بکرا پیڑی میں سڑکیں تباہی کی داستان سنانے لگی. تباہ انفراسٹرکچر کے باعث شہری اذیت سے دو چار. تقریباً 6-7 سال ہو گئے ہیں اسی طرح کھڈے بنے ہوئے ہیں. سب جو ہے نا بندے آنے جانے میں بہت پریشانی ہوتی ہے. دوسرا یہ جو درمیان میں انہوں نے نالا بنایا ہے نا, یہ بہت غلط بنایا ہے. ایک تو اس کی صفائی نہیں ہوتی, کھڈے ہوتے ہیں, بڑے بڑے کھڈے ہوتے ہیں اور آدمی کو پتہ نہیں لگتا بھی کہاں سے بائک نکالنی, کیا کرنا. بچے گر جاتے ہیں, بوڑھے گر جاتے ہیں. میں خود گرا ہوں. جو بات ہے مسئلہ یہ ہے, میں تو یہ میئر کو بولتا ہوں مہربانی کر کے لیاری پہ توجہ دیں. موٹر سائیکل کے شوقین افراد کے لیے بری خبر ہے. 70 cc موٹر سائیکلوں کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ کر دیا گیا, جس کے بعد عام شہریوں کے لیے موٹر سائیکل خریدنا مزید مشکل ہو گیا ہے. تفصیلات بسیم افتخار کی رپورٹ میں دیکھیے. آج بالکل موٹر سائیکل کے شوقین افراد کے لیے بری خبر یہ ہے کہ موٹر سائیکلوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. بالخصوص جو 70 cc جو چائنیز موٹر سائیکلیں ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں عبداللہ شاہری جو کہ شو روم مالک ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تاجر رہنما بھی. ان سے جانتے ہیں کتنے روپے تک کا اضافہ ہے 70 cc موٹر سائیکلوں کی جو قیمتیں ہیں اس کے اوپر, اور بنیادی وجوہات کیا ہے. دیکھیے پیٹرول کی جو قیمت بڑھی ہے 322 روپے ہونے کے بعد, کیونکہ ہمارے یہاں دنیا میں اس وقت جنگیں بھی ہو رہی ہیں اور شپنگ چارجز میں اضافہ ہوا, انشورنس میں چارجز میں اضافہ ہوا اور چائنا کی طرف جو ہے جو مال روک لیے گئے, تو اس کی وجہ سے فی الحال موٹر سائیکل کے اوپر 1500 سے لے کے 3500 تک کا اضافہ ہوا. تو اس پھر جو 70 cc جو موٹر سائیکل ہے وہ پہلے کتنے کی تھی, اب اس اضافے کے بعد کیا قیمت ہوگی؟ جو چائنیز موٹر سائیکل ہے وہ اسٹارٹ تھی 1,13,000 1,14,000 سے, وہ اس وقت 1,17,000-18,000 تک پہنچ چکی ہے. تو اب کس طریقے سے یہ کرٹیل ہو سکتا ہے؟ کیا ایسی چیز ہو جائے کہ آپ لوگوں کا کاروبار بھی متاثر نہ ہو اور سیل بھی جو ہے وہ
इन मोटरसाइकिलों की बढ़ सके? देखिए, इस वक्त तो क्योंकि एक माहौल लॉकडाउन का भी बना हुआ है और थोड़ा सा माशी पहिया रुका हुआ है, तो इस वजह से इस वक्त कस्टमर वैसे भी नहीं है। कीमतें तो बढ़ गई हैं और मैं ज़ाती तौर पे यहाँ पर अपनी बात करूँगा कि अगर 3,500 का इजाफा हुआ है तो तमाम चीज़ों को अगर मद्देनजर रखें तो ये इजाफा कम हुआ है। 8 से 10,000 रुपये इजाफे की उम्मीद की जा रही थी, मगर हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी होने की वजह से पाकिस्तान पे असरात बहुत कम हुए हैं इसके। जी बिल्कुल, जो आलमी सतह पर जो मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल है उसके असरात किसी हद तक जो है वो मुकामी मार्केट में मोटरसाइकिलों की कीमतों पर पड़े हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा हुआ है। बताएं, मशरिक़ी वस्ता में कशीदगी के बायस हुकूमती इक़दामात, हफ्ते में 2 दिन कारोबार बंद रखने की तजवीज़ सामने आ गई। ताजरों ने तजवीज़ मुस्तरद करते हुए हफ्ते में 1 दिन मार्केटें बंद करने पर आमादगी जाहिर कर दी। काविश मेमन की रिपोर्ट। मुमकिन तवानाई बहरान, हुकूमत का स्मार्ट लॉकडाउन पर गौर, हफ्ते में 2 दिन कारोबार बंद रखने की तजवीज़, ताजिरों का मामले पर रद्द अमल सामने आ गया। कारोबार 2 रोज बंद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद ने भी हफ्ते में 2 दिन कारोबार बंद रखने की तजवीज़ रद्द कर दी। कहा, ताजिर मुकम्मल लॉकडाउन की हिमायत नहीं कर सकते, तवानाई बचत के लिए मार्केटें जल्द बंद करने पर आमादा हैं। दिन की रोशनी में कारोबार किया जा सकता है। तो ये महज अब दुकानें मिसाल के तौर पे अब 2 दिन बंद करवाएं, बेरोज़गारी भी बढ़ेगी और मैं नहीं समझता इससे कोई खातिर ख्वाह तवानाई बचेगी। ये गलत प्रैक्टिस है। 1 दिन आप मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन करवा लें और दुकानें 9 बजे तक बंद कर दें कि मैं तजवीज़ देता हूँ। चेयरमैन ओल्ड सिटी ताजिर इत्तेहाद याकूब बाली ने कहा, इतवार वाले दिन कारोबार बंद करने को तैयार हैं, मगर हफ्ते में 2 दिन कारोबार बंद नहीं कर सकते। मैं यही चाहता हूँ, हमारी मार्केट तमाम ताजिर बहादुरी यही चाहती है कि 2 दिन बंद ना रहे, जो इतवार के दिन है वो बंद करने के लिए, क्योंकि इतवार के दिन भी हमारी कई मार्केटें खुली होती हैं, तकरीबन मार्केटें खुली होती हैं, तो वो हम बंद करने के लिए तैयार। ताजिरों ने कहा, हुकूमत ईंधन के गैर जरूरी इस्तेमाल को रोकने के लिए इकदाम करे।